बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज आप सबको मैं पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ एक अजीम ख्वाब का नाम था, और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इल्लामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था, और दूसरी तरफ उस रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी थी, जिधर सब इंसानों के हकूक़ होने थे, चाहे उनका कोई रंग हो या जो भी उनका मज़हब हो, लेकिन सब इंसान बराबर और हकूक़ उनके रियासत ने गारंटी करने थे। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है, और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं, और मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें हम सब मिलके एक जद्दोजहद करेंगे तो पहुंचेंगे। दूसरी, मैं आज आपको मुबारकी देना चाहता हूं। जिस तरह सारी कौम ने मिलके कोरोना वायरस का मुकाबला किया, शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। शुरू में हमें खौफ था कि एक तरफ कोरोना से लोग मरेंगे, दूसरी तरफ हमें खौफ था कि जो लॉकडाउन लगाने से पूरी माशियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से भूख से लोग मरेंगे। तो जो हमने फ़ैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसमें फिर से मैं कहता हूँ कि कोशिश इंसान करता है, लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। ये नहीं कि हम जंग जीत चुके हैं, अभी भी चैलेंजेस सामने हैं। हमने अगर एहतियात ना की, और सबसे बड़ी एहतियात है कि हम जब भी लोगों के सामने जिधर पब्लिक में जाएं, अपने फेस मास्क पहने। आसान चीज़ है, जैसे ही आप ये पहनते हैं तो चांसेस इस वबा के फैलने की कम हो जाती है। तीसरी मुबारक मैं अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि जिस तरह 2 साल बड़े मुश्किल हमारे 2 साल गुजरे हैं, उसके बाद जिस तरह हमारी माशियत उठनी शुरू हुई है, बड़े जिस तरह जब हुकूमत मिली तो हमें 2 साल पहले तो बड़े मुश्किल हालात थे। हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हमारे रिज़र्व्स गिर चुके थे, हम बाहर के पैसे नहीं दे सकते थे, जो कर्ज़ों की किस्तें देनी थी, जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी। हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं था, शुरू में हम डिफ़ॉल्ट भी कर रहे थे। बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि अगर मुल्क अपने जो इन्होंने कर्ज़े देने या जो लाइबिलिटीज़ हैं उस पर डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो उसके बड़े बुरे असरात एक मुल्क के ऊपर आते हैं। सबसे बुरा असर पड़ता है कि जो आपके पास मुल्क में डॉलर आना होते हैं वो और कम हो जाते हैं। जब वो कम होते हैं तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है और रुपया नीचे गिर जाता है। और जब रुपया नीचे गिरता है तो याद रखें, सारी चीज़ें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, वो महंगी हो जाती है और मुल्क में महंगाई आ जाती है। तो बहुत बुरी महंगाई से हम बचे हैं, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए थे। लेकिन ये नहीं कि लोगों के हालात आसान थे। मैं सब जानता हूँ कि किस तरह लोगों के हालात मुश्किल थे और अभी भी हैं। लेकिन खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। हमारी हर चीज़, अगर आपने देखना है कि बिज़नेस कम्युनिटी का कितना एतमाद है एक मुल्क की माशियत पे, तो स्टॉक मार्केट देखें। रिकॉर्ड हमारी स्टॉक मार्केट ने कामयाबी से ऊपर गई है। इसलिए गई है कि लोगों का एतमाद बढ़ना शुरू हो गया, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वो मराद दिए हैं जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले नहीं मिले थे। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब आपकी उठनी शुरू होती है तो उसके साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो उठनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये कि जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में है रोज़गार का, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है और वेल्थ क्रिएशन शुरू हो जाती है।
ویلتھ کریشن کا مطلب کہ جب آپ ملک کی دولت بڑھتی رہتی ہے تو اس سے دو کام ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پیسے سے ہمارا ٹیکس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ٹیکس بڑھتا ہے تو ہم وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں اپنے نچلی کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے, اور دوسری طرح ہم پھر اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. ہمارا دو بڑے بوجھ پڑے ہوئے تھے ہماری حکومت پہ جب ہمیں 2 سال پہلے اقتدار ملا. ایک کہ جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے, جتنا ہم نے پہلا سال ٹیکس اکٹھا کیا 4,000 ارب روپیہ, اس میں سے 2,000 ارب روپیہ ان قرضے جو لیے ہوئے تھے ان کے اوپر قسطیں واپس کرنے پہ. تو ملک کے پاس پیسہ آدھا رہ گیا ملک چلانے کے لیے, اور پھر مزید اور قرضے لینے پڑے ملک چلانے کے لیے. اور جو دوسرا بوجھ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا, وہ پاور سیکٹر کا ہے. بجلی مہنگی بنا رہے ہیں, جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس میں بجلی مہنگی بن رہی ہے, اور ہم اس ریٹ پہ پبلک کو بجلی بیچ نہیں سکتے کیونکہ آگے بہت مہنگی بجلی ہے. اور پھر ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی بر صغیر کی انڈسٹریز سے, مثلا ہندوستان اور بنگلہ دیش, کیونکہ وہاں بجلی سستی تھی. تو یہ دو ہمیں سب سے بڑے مشکلات پڑی ہوئی تھی. تو اس کے لیے جو ہماری معیشت تھی وہ اٹھ نہیں رہی تھی, کیونکہ ہم بیلنس کر رہے تھے, اپنے خرچے کم کر رہے تھے, آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری آمدنی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اس کرونا وائرس کے باوجود ہماری جولائی کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہوئی ہے, اور آگے اور بہتر حالات نظر آ رہے ہیں. اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی بڑھتی رہے گی, اور روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہے گا. اور ہمارا جو اور خوشائن چیز ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. جو دنیا کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹس کو نقصان ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, تو یہ ہمارے لیے بڑی, پھر سے میں کہوں گا خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن اوپر چلی گئی ہے, ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے, سیمنٹ کی سیلز اوپر چلی گئی, اس کا مطلب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ آگے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب مزید بہتر ہوتے جائیں گے. تو جو میں پھر سے آپ کو جو کہا تھا کہ دوسرا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ وہ ہے کہ مہنگی بجلی جنریٹ کر رہے ہیں ہم. کانٹریکٹس جو سائن کیے ہوئے تھے ماضی میں حکومتوں نے, وہ بجلی جس قیمت پہ بنا رہے تھے اس میں اور جو ہم بیچ رہے تھے اس میں بہت بڑا فرق تھا, جس کی وجہ سے ہمارے گردشی قرضے بڑھتے جا رہے تھے. کوئی بھی دکان نہیں چل سکتی اگر وہ مال خریدے 10 روپے کا اور بیچے لوگوں کو 5 روپے کا. کوئی دکان نہیں چل سکتی. بجلی مہنگی خرید رہے ہیں اور جو بیچ رہے ہیں وہ ہم کم, کیونکہ آگے بجلی بہت مہنگی تھی. تو لہٰذا مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے. تو میں جو چوتھی مبارک اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے, ان سے معاہدہ ہو گیا. اس کی ڈیٹیلز تو ہماری ٹیمز آپ کو بتاتی رہیں گی, لیکن اس کا آپ کے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا, اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور جب وہ بجلی کی جنریشن کی قیمت کم ہوگی, یہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی ہوگا. دوسرا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم بجلی مہنگی بنا رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ اس جنریشن کی قیمت کم ہوگی. دوسرا, آنے والے دنوں میں جو ہم بڑی دیر سے تیاری کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو ٹھیک کرنا. جو بجلی ہم جو ڈسٹریبیوشن جو لائنوں میں جاتی ہے اس میں سے بہت لائن لاسز ہیں, چوری ہے اور لائن لاسز ہیں. اس کو کم کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آپ پورے وہ ریفارم پیکج لے کے آئیں گے کہ کیسے ہم یہ ڈسٹریبیوشن بجلی کا اس میں لائن لاسز کیسے کم کر سکتے ہیں, چوری کیسے کم کر سکتے ہیں. یہ پورا پیکج آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. پھر سے اس کا نیٹ نتیجہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت کم ہوگی. یہ سب سے بڑا بوجھ ہمارے اوپر قرضوں کے ملک کے قرضوں کے اوپر کا ایک بوجھ, اور دوسرا بوجھ یہ پڑا ہوا ہے یہ جو مہنگی بجلی بنا رہے ہیں اور پھر ہم جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں نقصان بہت ہو رہا ہے. اس سے جو میں پاکستان دیکھ رہا ہوں کہ ایک انڈسٹریل پاکستان
جو انڈسٹریل پاکستانی روزگار دے سکے گا لوگوں کو، انشاءاللہ اس ڈائریکشن کے اوپر ہم نکل جائیں گے۔ آخر میں پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں، کس قسم کی مشکلات آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں۔ ہم پوری جدوجہد کرتے رہیں گے، پولیٹیکل، مورل، ڈپلومیٹک، پوری آپ کے ساتھ، آپ کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو آزاد کرے، اللہ آپ کو وہ حق دے جو آپ کو 70 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، UN کی ریزولوشنز میں جو آپ کو حق ملنا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ہم جدوجہد بھی کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔